کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد بڑی نعمت ہے۔ کسی کے ہاں اولاد ہو تو ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں، اس سے مٹھائی کھاتے ہیں۔ اولاد نہ ہو تو وہ دعا کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن کیا ہو کہ کسی کے ہاں اولاد جیسی نعمت اللہ پاک عطا کرے لیکن وہ اس کی قدر نہ کرے، یعنی وہ اس کی ٹھیک تربیت نہ کرے، اسے وقت نہ دے، اور نتیجے میں وہ بڑی ہو کر بے ادب ہو جائے، نافرمان ہو جائے، غنڈہ بن جائے، آوارہ ہو جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے اللہ نے اسے نعمت دی ہی نہیں تھی، یعنی اولاد کا ہونا نعمت تھا ہی نہیں؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے تو تمہیں نعمت دی تھی میاں، لیکن تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی، جس کی وجہ سے ایک بڑی نعمت تقریب بن گئی، تمہارے لیے زحمت بن گئی۔ بالکل اسی طریقے سے قیام پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی جو ہمیں حاصل ہوئی 1947 کو، وہ ایک بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ ہم نے اپنے اوپر ایسے سیاستدانوں کو، ایسے حکمرانوں کو مسلط ہونے دیا جو اس ملک کی بوٹی بوٹی نوچتے رہے، جس کا جتنا بڑا جبڑا تھا اس نے اتنی بڑی بوٹی اتاری، اور ہم نے یہ ہونے دیا۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ قیام پاکستان کوئی غلطی تھا، نہیں دوستو، وہ بہت بڑی نعمت تھا، اور آج بھی ہم اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اگر بس احساس کر لیں انشاءاللہ۔ یہ قوم بڑی ڈائنامک ہے، تو یہ جو جتنے بھی نقاد بیٹھے ہیں نا ہمارے ہاں، جو صرف مایوسی کا پرچار کرتے ہیں، جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تنقید کرنا ہی شاید جو ہے وہ تعمیر کی دلیل ہے، انہیں سننا بند کر دیں۔ یہ نیگیٹیوٹی کے پرچار کرنے والے، یعنی دیکھیں، جہاں زید حامد صاحب کی طرح خوش فہمی کا چیمپئن بن جانا ٹھیک بات نہیں ہے، وہاں حسن نثار کی طرح مایوسی کا پیغمبر ہو جانا بھی کوئی ٹھیک اپروچ نہیں ہے۔ آپ کو اعتدال کی ضرورت ہے، مجھے اعتدال کی ضرورت ہے، ہم سب کو اعتدال کی ضرورت ہے بحیثیت قوم۔ اللہ پاک بھی جب جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کو جنت بھی دکھاتے ہیں، تو دونوں طرف سے بیلنس ہونا ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے سو کالڈ دانشور آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ جی میڈیا بکا ہوا ہے، آپ کی فوج امریکہ کی غلام ہے، آپ کے سیاستدان کرپٹ ہیں، آپ کی ٹیم سٹے باز ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ہر ملک میں مسائل ہیں دوستو، ہر ملک میں اتنے ہی بڑے، اس سے زیادہ بڑے بڑے مسائل موجود ہیں۔ دیر از نو نیشن دیر ہو از پرفیکٹ، آل ہیو دیز ہیوج چیلنجز۔ لیکن ان کا کیا ہے، وہ نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے، وہ اپنی خامیوں کو چھپاتے ہیں اور اپنی اچھائیوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بڑھا کر بتاتے ہیں۔ ہمارا الٹ ہے، ہمیں اپنی اچھائی نظر ہی نہیں آتی، ہم یہ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ ہم میں کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی ہماری اچھائی ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے لیولز کے اندر پوزیشنز حاصل کر رہے ہوں، چاہے ایز اے اسپورٹس نیشن آپ کرکٹ، ہاکی، اسنوکر، باڈی بلڈنگ، آرم ریسلنگ، یو نیم اٹ، اسکواش، ہر اس کے اندر آپ جیت رہے ہو، نہیں اس کا ذکر نہیں کرتے ہم۔ آپ ISI آپ کی نمبر 1 پوری دنیا میں اناؤنس ہوتی ہے، آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، نہیں اس کی فوراً خامیاں بتاتے ہیں۔ آپ کی فوج گولڈ میڈل جیتتی ہے، آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے اوہو اپنے ملک کے اندر تو دھماکے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور چلے ہیں جی یہ میڈل لینے۔ تو نیگیٹیوٹی، یعنی کسی اچھی بات کو بھی رد کر کے اس میں سے خامی ڈھونڈ لینا، اس کے چیمپئن ہو گئے ہیں ہم بدقسمتی سے۔ بہرحال میں کوئی لمبا لیکچر کوئی نہیں دینا چاہتا آپ کو، صرف اپنی یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے، بعض اوقات مسائل سے بڑا مسئلہ ان مسائل کو اچھالنا بن جاتا ہے۔ لہذا مسائل کو اتنا اچھالیے نہیں، اس کے حل کی طرف کوشش کیجئے، اس پہ بات کیجئے، لیکن ساتھ ہی مثبت باتوں کی طرف بھی توجہ دیجئے، ان کا بھی پرچار کیجئے، ان کے اوپر بھی گفتگو کیجئے۔ اجازت دیں، میرے خیال سے کافی لمبا کلپ ہو گیا۔ آخر میں وہ ایک شعر کے موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔